خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ شب معراج کی بہت زیادہ مبارکباد۔ ہدیہ تبریک و تہنیت کے ساتھ کچھ گزارشات ہیں کہ جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہیں۔ قرآن مجید کے دو مقامات ہیں، دو سورے ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے معراج کو ڈسکس کیا۔ ایک سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17 چیپٹر 17واں سورہ، اور دوسرا 53واں سورہ سورہ نجم۔ سورہ نجم کی ابتدائی تقریباً 18 آیتیں ہیں کہ جن میں پروردگار عالم نے مور اور لیس سب پیغمبر اکرم کے سفر معراج پر گفتگو فرمائی ہے۔ سورہ نجم کو نجم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے آغاز میں پروردگار عالم نے ستارے کی قسم کھائی ہے، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ستارے کی قسم جب وہ ڈوب جائے، اور فوراً پیغمبر اکرم کے بارے میں گفتگو شروع کر دی کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارا صاحب، یعنی یہ مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ جو پیغمبر اکرم کی معراج کو باور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کہ نہ تمہارا صاحب گمراہ ہوا نہ ہی وہ بہکا، یعنی اس نے جو بات کی ہے وہ بالکل برحق ہے۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے فوراً ارشاد فرمایا کہ وما ینطق عن الہویٰ، یہ اپنی مرضی سے خواہشات نفس سے گفتگو نہیں کرتا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو وہی کہتا ہے جو بصورت وحی اس پر نازل ہوتا ہے۔ یہ اگر آپ ان دونوں آیتوں کو دیکھیں تو یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت عملی اور عصمت قولی، یعنی جو پیغمبر اکرم کے اعمال ہیں ان کے اوپر بھی پروردگار عالم کی طرف سے گویا عصمت کا پہرا ہے، اور جو پیغمبر اکرم بیان کرتے ہیں وہ بھی عصمت کے حصار میں ہے۔ اس کا پروردگار عالم نے یہاں پر اعلان فرمایا۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ علمہ شدید القویٰ، اس کو تعلیم دینے والا کون ہے؟ وہی کہ جو بہت قوت والا ہے۔ ظاہر ہے کہ معلم پیغمبر خود پروردگار عالم ہے، یقیناً واسطہ وہی جناب جبرائیل علیہ السلام ہے، مگر معلم حقیقی پیغمبر اکرم کے خود پروردگار عالم ہے۔ ذو مرۃ، یہ پھر اسی شدید القویٰ کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے اصرار ہے، اس کے اوپر تاکید مزید ہے۔ فاستویٰ، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے استوا کا ذکر کیا، جس کی تشریح میں جائے بغیر اگر آگے ہم دیکھیں تو وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، یہ پیغمبر اکرم کے سفر معراج کو الفاظ کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ افق اعلیٰ پر تھا جب پروردگار عالم نے اس کو یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا۔ وکان قاب قوسین او ادنیٰ، وہ قربت اتنی ہوئی کہ دو کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ عرب کا محاورہ کہ جو قربت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس غیر محسوس فینومینا کو محسوس بنانے کے لیے کہ انسان کے لیے قابل فہم ہو سکے، اس کے لیے اس کا سمجھنا آسان ہو سکے، اس کے لیے پروردگار عالم نے یہ تعبیر استعمال کی۔ بہرحال معبود معبود ہے، عبد عبد ہے۔ پروردگار عالم نے معراج کے حوالے سے خود پیغمبر اکرم کے لیے عبد کی تعبیر سورہ بنی اسرائیل کے اندر استعمال کی ہے، مگر ذرا دیکھیے کہ خدا کی بارگاہ میں جو عبدیت کا شاہکار ہے، پھر پروردگار اسے معراج کی کس بلندی پر لے جاتا ہے کہ یہاں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے دنا فتدلی، وہ قریب ہوا اور قریب ہوا۔ وکان قاب قوسین او ادنیٰ، اتنا قریب کہ دو کمانوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اگر آپ غور کریں تو اگر دو دوست آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو ان کی ملاقات کے لیے وہ اپنے باہوں کو پھیلا دیتے ہیں، اور اگر باہیں پھیلائی جائیں تو گویا ایک کمان ہی کی صورت بنتی ہے، اور دوسرا دوست بھی سامنے سے اگر اپنی باہوں کو پھیلا دے تو یہ دو کمانوں کی صورت بن جاتی ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ قربت ہو تو وہ ایک دوسرے کو بغلگیر کر لیتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ پروردگار جو جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، لیکن وہ قربت کو بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ایک تعبیر استعمال کرتا ہے کہ جس کو سمجھنے کا ایک انداز یہ بھی ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو پھر اس نے اپنے حبیب کے اوپر، اپنے عبد کے اوپر، بندے پر وحی کی جو وحی کی۔ اب یہ ایک راز پروردگار عالم کا اپنے حبیب کے ساتھ، یعنی تھوڑی دیر پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ واسطہ علم جناب جبرائیل علیہ السلام کو بنایا، علمہ شدید القویٰ، مگر واسطہ جناب جبرائیل علیہ السلام کو بنایا، مگر اب یہاں پر محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ واسطہ بھی درمیان میں سے ختم ہو گیا، اب بس حبیب ہے اور محبوب ہے۔ ہمیں نہیں فراموش کرنا چاہیے کہ سفر معراج ہی میں جناب جبرائیل علیہ السلام کا وہ جملہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جہاں پر جناب جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا تھا، اے حبیب آپ، اے پیغمبر آپ آگے تشریف لے جائیں۔ تو پیغمبر اکرم نے پوچھا کہ کیا آپ ساتھ نہیں چلیں گے؟ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لو دنوت انملۃ لاحترقت،
کہ اگر ایک انگشت برابر بھی میں مزید آگے بڑھا تو بالوں پر سمیت جل جاؤں گا، یہاں پر میری حد ختم ہو گئی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے آگے کی جو قربت ہے جو معراج پیغمبر اکرم کو مل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہی یہ کہ اب واسطہ درمیان سے ہٹ چکا، اب پروردگار اپنے حبیب سے گفتگو کر رہا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے مقصود یہ بیان کیا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ تو یہاں پروردگار عالم نے جو کچھ دکھلایا اس کے بارے میں گفتگو ہے کہ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، جو انہوں نے دیکھا اسے ان کے دل نے جھٹلایا نہیں۔ یعنی ہر انسان کے ظرف میں اتنی وسعت بھی نہیں ہوتی کہ ان حقیقتوں کو بصارت سے محسوس کرنے کے بعد پوری طریقے سے ڈائجسٹ کر سکے، ہضم کر سکے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم زمین پر ہوتے ہیں، آسمان پر ستارے کو دیکھتے ہیں، ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن ہمارا دل، ہماری عقل جان رہی ہوتی ہے کہ یہ اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وسعت اور فاصلے کی وجہ سے یہ ہمیں اتنا چھوٹا محسوس ہو رہا ہے۔ تو چھوٹا نظر آنا اور چھوٹا ہونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پیغمبر اکرم نے جو دیکھا، پیغمبر اکرم کے دل نے، ان کے شعور نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ افتمارونہ علی ما یرا، تو کیا تم اس میں شک کرتے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا؟ یعنی اب لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تو انہوں نے ایک اور مرتبہ دیکھا اترتے ہوئے عند سدرۃ المنتہا، جو سدرۃ المنتہا کے بعد کے قریب کا معاملہ ہے، اندیت کا معاملہ ہے۔ اور سدرہ ظاہر ہے کہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، مگر یہ عام بیری کا درخت تو نہیں ہے۔ منتہا یعنی جہاں پر انتہائیں ہو جائیں، کہ جہاں پر مکان کی وسعتیں سمٹ جائیں، اسے لفظوں میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ ہاں مگر اندہا جنت الماوا، کہ مگر وہاں پر جنت الماوا ہے۔ یہ وہی جنت الماوا کہ جہاں پر پیغمبر اکرم نے نعمتوں کی وجہ سے بہت سو کو متنعم ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی ان نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے دیکھا جو دنیا کے اندر اچھا کرنے والے ہیں، اور جہنم کے اندر بہت سو کو پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معذب ہوتے ہوئے دیکھا، عذاب کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا۔ برزخی جنت صحیح، برزخی جہنم صحیح، مگر پیغمبر اکرم نے دیکھا۔ اذ یغشی السدرہ ما یغشی، جبکہ سدرہ پر، اس بیری کے درخت پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ظاہر ہے پھر ایک مرتبہ لفظوں کے اندر اتنی طاقت اور وسعت نہیں ہے، یہ لفظوں کی کوتاہی ہے کہ وہ اس کیفیت کو بیان کرنے میں ناکام ہے، لہٰذا اجمال کے پردے میں اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغی، اور نہ ہی اس کی آنکھ چوکی اور نہ ہی وہ کہیں بہکی۔ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ یہ وہ 18 آیتیں ہیں کہ ظاہر ہے کہ جس کی تفصیل میں جایا جائے تو گھنٹوں درکار ہے، مگر فقط ترجمہ اور مختصر تشریح یا فٹ نوٹس کے اوپر ہم نے اکتفا کیا تاکہ ناظرین کی خدمت میں ایک مفہوم کی حد تک بات منتقل کی جا سکے۔ اور ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کو یہ سفر معراج ملا، پروردگار عالم نے عطا کیا، اور یہ پروردگار عالم کی ہم کلامی کا جو شرف پیغمبر اکرم کو عطا ہوا بہت بڑی بات ہے۔ مگر اب اس کے بعد اگر ہم اپنے اسٹیٹس پر رہتے ہوئے، اپنی محدودیت کو پہچانتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی بات کہیں کہ اللہ کے رسول آپ تو ظاہر ہے کہ اس بلند معراج پر فائز ہوئے، لیکن اگر ہم کچھ اس فلیور کو حاصل کرنا چاہیں تو کیا کوئی امکان ہے؟ تو شاید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہماری رہنمائی کرے کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ یعنی مومنوں کے سردار خود پیغمبر اکرم، ان کی معراج تو وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک تمنا تو ہے نا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ مگر جب میں ان کے قدم تک پہنچا تو انہوں نے یہ کہا کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے صدقے میں جو نماز کا تحفہ دیا کہ ہم مصلی پر آ کر پروردگار عالم سے راز و نیاز کر سکتے ہیں، یقیناً میں توقع کرتا ہوں کہ معراج کی شب کو مناتے ہوئے جتنے بھی امت مصطفیٰ میں شامل مسلمان ہیں وہ اس بات کو میک شور کریں گے، یقینی بنائیں گے کہ پروردگار عالم سے مکالمے کے اس شرف کو وہ نظر انداز نہیں کریں گے۔ ہر وہ موقع کہ جو انسان کو نماز پڑھنے کا ملتا ہے وہ اس کو انشاءاللہ کیپٹلائز کریں گے اور پروردگار عالم سے گفتگو اور راز و نیاز کا شرف حاصل کریں گے۔ یہاں پر اختتام میں کرنا چاہوں گا جناب افتخار عارف کے اشعار سے، کہ جس میں وہ فرماتے ہیں حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، منقبت سناتے ہوئے، مدینہ جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں، مدینہ جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے۔ اور ایک اور شعر انہی کا، مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے، دل ایک وضع کی آب و ہوا میں رہتا ہے، درود پڑھتا ہوں پہلے بھی اور بعد میں بھی، اسی لیے تو دعا بھی اثر بھی دعا میں رہتا ہے۔
پروردگار عالم سے دعا ہے کہ صاحب معراج کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما اور ان کی شفاعت سے ہم سب کو بہرہ مند فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے،